الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں مشت زنی کے روحانی اور جسمانی نقصانات عرض کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، مشت زنی یعنی ہینڈ پریکٹس نوجوانوں میں تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا مرض ہے اور اس کے منفی روحانی جسمانی اثرات نوجوان نسل پر کثرت سے مرتب ہو رہے ہیں۔ اس لیے آج کی خدمت میں اس کی قباحت بیان کی جا رہی ہے اور اس کے نقصانات سے ہم اپنی نسل کو مطلع کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان قرآن کریم سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس میں اس فعل کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ 18واں پارہ سورۃ المومنون آیت نمبر 5 سے 8 تک کا جو مضمون ہے، اس میں رب العالمین نے اہل ایمان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، صرف اپنی بیویوں پر شہوت پوری کرتے ہیں، اور اگر شرعی قاعدے کے مطابق لونڈیاں میسر ہوں تو ان پر اپنی شہوت پوری کرتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں بھی وہ اپنی شہوت پوری نہیں کرتے۔ اس سے آگے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك، اور جو لوگ اس کے علاوہ شہوت پوری کرنے کے راستے تلاش کرتے ہیں فاولئک هم العادون، یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور جو شریعت کی حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے وہ یقیناً اللہ کا نافرمان اور سخت گناہگار ہوتا ہے۔ تو یہاں صرف دو طریقے بتلائے، بیویاں اور لونڈیاں، اس کے علاوہ شہوت پوری کرنے کا کوئی بھی طریقہ ہو جس سے منی کا اخراج کیا جائے، ان سب کو شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اس میں لواطت اور کسی بھی جانور سے معاذ اللہ اس طرح کی بدفعلی کرنا، اور اسی طرح ہاتھ سے اپنے مادہ کو ضائع کرنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اسی طرح جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کلام بھی نہیں فرمائیں گے اور ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی سخت وعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام بھی نہیں فرمائیں گے اور ان کی طرف رحمت کی نظر ہی نہیں فرمائیں گے۔ جس کی طرف قیامت کے دن اللہ کی رحمت کی نظر ہی نہ ہو، اس کی نجات کیسے ہوگی؟ اور ان 7 لوگوں میں ایک وہ بھی فرمایا جو اپنے ہاتھ سے اپنے مادہ کو ضائع کرتا ہے، یعنی مشت زنی کرتا ہے، وہ بدنصیب بھی ان میں شامل ہوگا جن کو قیامت کے دن اللہ رحمت کی نظر سے دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اس فعل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جسمانی طور پر بھی اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں۔ انسان کا جسم لاغر ہو جاتا ہے اور چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں اور آنکھوں میں گڑھے پڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بندے کا عضو تناسل کمزور ہو جاتا ہے اور بندہ وہم اور خوف میں مبتلا ہوتا ہے، اور بسا اوقات جب شرعی اصولوں کے مطابق اس کو بیوی میسر ہو جاتی ہے تو اس کی تسکین کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا، اور پھر طرح طرح کے ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس چکر لگاتا ہے، تب بھی اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور جب اس کی بیوی کی تسکین جائز طریقے سے مرض سے نہیں ہوتی تو بسا اوقات اس فعل بد کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کے اوپر اس کی بیوی گمراہی میں مبتلا بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس فعل کے روحانی اور جسمانی بہت سارے نقصان ہیں، یہ تو ہم نے آپ کو چند گنوائے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس فعل بد کو ترک کر دینا چاہیے، مکمل طور پر چھوڑ دینا چاہیے۔ باقی اس فعل بد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، کیا تدبیریں ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اس فعل سے بچ سکتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔